مرلی چوہان صاحب مجھے بتائیں کہ یہ مرلی چوہان کیا ٹرم ہے، آپ کا مذہب کون سا ہے؟ لوگوں کو عام طور پر مغالطہ ہو جاتا ہے مرلی چوہان کا لفظ سن کے، آج خود ہی آپ ایکسپلین کر دیں۔ ہاں جی، یہ واقعی اس طرح ہوا ہے کافی دفعہ بھی۔ پہلے میں بتا دوں پھر کیا کیا ہوا وہ بھی بتا دوں۔ یہ اصل میں نے جب ایک نجی فیکٹری جوائن کی جاب کے لیے، تو وہاں پر مختلف، میرا نام محمد سعید ہے، مختلف سعید کے نام کے وہاں پہ کوئی آپریٹر تھے، کوئی مطلب مینٹیننس میں تھے لوگ، تو انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، فیکٹریوں کا اپنا ماحول ہوتا ہے، مختلف ضلعوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، بالکل صحیح ہے، تو انہوں نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ان کے نک نیم رکھے ہوئے تھے، مثلاً سعید بوٹی۔ ساری زندگی اس نے گوشت نہیں کھایا، اچھا، اس لیے اس کو سعید بوٹی۔ ایک سعید چھڈو تھا، شاکاہاری تھا، ایک جی چھڈو تھا، بڑی چھوڑتا تھا، اچھا، ایک حکیم تھا، وہ دیتا تھا پڑی، وہ اس طرح کر کے چونڈ، اس کا نام مطلب سعید چونڈی، اور دو تین ویسے بھی اس طرح کے نام تھے جو ان کے سامنے نہیں لیے جاتے تھے، اور میں کیمرے کے سامنے بھی نہیں لے سکتا کیونکہ فیکٹری کا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن شکر ہے میرے حصے میں جو آیا وہ اس نام نے مجھے بعد میں عزت بھی دی۔ مجھے فلوٹ کا شوق تھا، بانسری کا، تو ویسے مجھے شوق سے مجھے اپنے اگر جدید طریقے سے فلوٹ چوہان بھی کہہ سکتے ہیں تو میں بانسری بھی جاتا تھا، شوق یا اس وقت شروع کی تھی، تو پھر وہ سب کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے آہستہ آہستہ وہ میرا نام میرے حصے میں آیا سعید مرلی، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے۔ پھر میں موڈ بنا کے چلیں شاعری بھی کریں، کیونکہ مزاح تو میں بچپن سے ہی وہ اپنی شادی فنکشنز جو ہیں فیملی کے، ان میں کوئی دوڑے پڑھ دیے، کوئی ٹپے پڑھ دیے، کوئی مزاح، کوئی ون مین شو کر دیا، اس طرح سے بچپن سے ہی میں کرتا آ رہا تھا، تو اس میں سیرے وغیرہ بھی لکھتا تھا کزنوں کے۔ تو پھر باقاعدہ میں نے مطلب شروع کی، استاد تھے استاد نصیر خالد صاحب مرحوم، تو میاں چنوں میں، تو ان کی مہربانی سے میں نے پھر قدم رکھا باقاعدہ، تو پھر شروع کر دیا۔ تو پھر سوچا نام کیا، میرے 3 نام تھے جو میں نے کلاسیفیکیشن کی تھی، مرلی چوہان، تو ایس چوہان، اچھا، اور سعید چوہان۔ لیکن یہ کہ کافی دوستوں نے، انہوں نے میرے مزاج کے مطابق، تو انہوں نے کہا یہ آپ کے مزاج کے مطابق مرلی چوہان ہی فٹ رہے گا۔ مجھے بھی چونکہ پرائرٹی وائز میں نے اوپر رکھا تھا، اس لیے پھر مرلی چوہان رکھ لیا۔ اور اکثر ہوتا ہے اس طرح۔ ایک دفعہ میں نے ایک جگہ 2 پڑھے مشاعرے، تو ایک لڑکا میرے ساتھ سن رہا تھا، اس نے پڑھا بھی ہے، تو وہ میرے ساتھ ہی واپس گیا۔ دوسری دفعہ پھر گیا تو میں وہ اس میں ذرا اسلامک کے کوئی شریعت کے متعلق بھی چیزیں تھیں کچھ، جس طرح وہ عید کے دن وہ شریعت میں کیا کیا احکامات ہے، کہاں کھانا دینا، وہ حصے قربانی کے کیسے کرنے، ابراہیم علیہ السلام، یہ وہ سارے تھے۔ اور دوسرا ایک تھا وہ لا تفرقوا، ٹھیک ہے، اس میں وہ جو ٹریڈ مارک ہیں مختلف فرقوں کے، وہ ان میں، تو وہ دوسری دفعہ میرے ساتھ واپس جا رہا، کہہ رہے ویسے مولوی صاحب ایک بات بتاؤں، میں نے کہا جی، ویسے یہ بات ہے کہ بڑی حیرانگی کہ آپ کو ہمارے مذہب کے بارے میں اتنا کچھ پتا ہے۔ میں نے کہا نہیں یار، میرا نام محمد سعید، اس نے بڑی معذرت کی، میں نے کہا یار معذرت نہیں، بس مغالطہ ہو جاتا ہے، اصل میں نام ہی کچھ ایسا ہے، تو بس جو ہے میرے حصے میں اصل میں نے نہیں رکھا، فیکٹری والوں نے مجھے مرلی کہتے تھے میری غیر موجودگی، ٹھیک ہے، اور ہنستے بھی تھے، شغل کرتے تھے، وہ مرلی آ گیا، مرلی آ رہا ہے، مرلی نو بلاؤ، یہ وہ، تو مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے پھر خود دیکھا کہ یہ تو میری کوئی چھیڑ نہ بن جائے، تو میں نے پھر خود کہنا شروع کر دیا، فون کرنا، جی میں سعید مرلی بول رہے ہیں۔ وہ کہتے ہو یار شرم کر توں اپنی منہ، میں نے کہا اگر آپ کہتے ہو تو مجھے کہنے میں کیا عرض ہے۔ تو پھر اس طرح وہ میری چھیڑ نہیں بنی، لیکن یہ ہے کہ پھر اس نام نے، میں سمجھتا ہوں اس نام نے عزت بھی دی ہے، کیونکہ نام ایسا ہے، مجھے 5 سال بعد لوگ ملے ہیں، میرا کلام بھول گئے، بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا، شکل بھی بھول گئے، شکل بھی بھول گئے۔ تو جیسے ہی میں نے بتایا کہ مطلب ہے نا میری نظم فلاں ہے، وہ مرلی چوہان صاحب، تو وہ نام نہیں بولتے، ہر چیز بھول جاتے ہیں، یہ نام اتنا ٹھیک ہے، تو مجھے اس نے بھی شہرت دی ہے۔